السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے انتہائی قابل احترام شرکائے عمرہ، احباب، ضیوف الرحمن، پہلی ویڈیو یقیناً آپ حضرات نے سماعت فرما لی ہوگی۔ آج کا دوسرا سبق آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے، اور اس میں ایک دو فضائل اور آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے ہیں کہ کیونکہ جب کسی چیز کی فضیلت اور فائدہ سامنے آتا ہے نا، تو آدمی بڑے شوق کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ کل عمرے کی ہم نے فضیلت پڑھی تھی، اور اس فضیلت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر عمرہ کرنا وہ حج کے برابر ہے۔ اچھا، اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت نقل کی ہے، اور اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ جملہ آپ کو سنانا ہے۔ میں اللہ کی ذات سے بہت امید کرتا ہوں یہ جملہ سن کر رمضان المبارک کے اندر جو ہم عمرہ کریں گے، اس عمرے کا جو لطف دوبالا ہوگا، اور اگر اس راستے میں کوئی تھوڑی بہت تکلیف پریشانی آتی ہے تو ہم اتنی خوشی سے تکلیف برداشت کریں گے کہ ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ وہ جملہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی توجہ نہیں بھی ہے تو پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، عمرتن فی رمضان تقضی حجتم معی۔ یہ امام بخاری یہ روایت لائے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنا، رمضان میں عمرہ کرنا اللہ کے ہاں ایسا ہے گویا کہ وہ شخص میرے ساتھ مل کر حج کر رہا ہے۔ گویا کہ وہ شخص میرے ساتھ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہیں گویا کہ میرے ساتھ مل کر وہ حج کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت عطا فرما رہے ہیں۔ ایسا ہے گویا ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں، آپ نے فرمایا معی، میری معیت میں، وہ گویا میری معیت میں میرے ساتھ حج کر رہا ہے۔ اتنا اللہ رب العزت کے ہاں یہ برکت والا، اجر والا، ثواب والا عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ جب ہم عمرے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم تلبیہ پڑھتے رہیں۔ تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کہلاتا ہے۔ اس میں بندہ بار بار کہتا ہے یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر، میرے مالک میں حاضر۔ امام قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ کب بولا جاتا ہے کہ میں حاضر، لبیک؟ جیسے ہم اسکولوں میں پڑھتے رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں، تو جب حاضری بولی جاتی تھی، اٹینڈنس لی جاتی تھی، تو کہیں پر رواج ہوتا ہے جب بچے کا نام لیا جاتا ہے تو بچہ کہتا ہے لبیک، کہیں پر رواج ہوتا ہے وہ اردو میں کہتا ہے حاضر، کہیں پر انگلش میں پریزنٹ کہہ دیتے ہیں ہم، جی میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں، آپ نے میرا نام پکارا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے حج یا عمرے کا فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ اس کا نام پکارتے ہیں، اے بندے تو حج کے لیے آ، اے بندے تو عمرے کے لیے آ۔ جب اللہ تعالیٰ اس کا نام پکارتے ہیں کہ تو آ، تو اسے چاہیے وہ آگے سے کہے لبیک یا اللہ میں حاضر، میں آ گیا، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر، لا شریک لک لبیک، اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر، ان الحمد والنعمت لک، اللہ ساری تعریفیں تیری، سارے احسانات تیرے، میں حاضر، لبیک اللہم لبیک۔ یہ تلبیہ جب ارادہ ہو گیا ہم نے جانا ہے، پڑھنا شروع کر دیں۔ اب اس پر سنیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ۔ انشاءاللہ العزیز ہم ابھی سے یہ عمل شروع کر دیں گے، ہماری زبانوں پر تلبیہ شروع ہو جائے گا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من مسلم یلبی، جو مسلمان تلبیہ کہتا ہے، الا لبا من عن یمینہ او عن شمالہ، حضور نے فرمایا اس کے دائیں جتنی مخلوقات ہیں اور اس کے بائیں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب تلبیہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ من حجر، آپ نے فرمایا چاہے وہ پتھر ہیں، او شجر، یا درخت ہیں، او مدر، بلکہ وہ جو چھوٹے سے ڈھیلے جسے ہم کہتے ہیں مٹی کے، یا مٹی کے ڈھیلے جسے ہم کہتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ تک اس کے ساتھ اس تلبیہ میں شامل ہو جاتے ہیں، حتی تنقطع الارض من ہا ہنا وہا ہنا۔ حضور فرماتے ہیں سنیے، بڑے دھیان سے سنیے، ایک بندہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر تلبیہ پڑھ رہا ہے اتنی اونچی آواز سے کہ آواز تھوڑا بہت دائیں بائیں جا رہی ہے، حضور فرماتے ہیں زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، سامنے سے لے کر پیچھے تک پوری زمین اس کے ساتھ تلبیہ کہنے میں شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تلبیہ شروع کر دیجئے، پڑھتے جائیے، آپ کا نام پکارا گیا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک کہتے جائیے۔ ایک اور روایت تلبیہ کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے یہ عمل شروع کر دینا ہے اب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ما احل محل قط الا بشرا، جب کوئی شخص تلبیہ کہنا شروع کرتا ہے، کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے بشارت دے دی جاتی ہے۔ قیلا، صحابہ کرام نے پوچھا، بالجنہ، اللہ کے نبی جنت کی؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں، اس کو اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، احباب عمرہ، ضیوف الرحمن، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں حج کرنے کی سعادت اور فضیلت حاصل کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے، ذہنی طور پر ہر مشقت کے لیے بڑی سے بڑی جتنی بھی آئی ہم اٹھائیں گے، ہم برداشت کریں گے، ہمیں سعادت اتنی بڑی نصیب ہو رہی ہے، اور تلبیہ کا اہتمام شروع فرما دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔